وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، آج کل چونکہ بہت زیادہ نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے نکاح کے تعلق سے چند باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، کس نیت سے نکاح کرنا چاہیے، مقاصد نکاح کیا ہیں۔ ہم ایک کام کر رہے ہوں اور اس کام کا مقصد سامنے نہ ہو، تو جب مقصد سامنے نہیں ہوگا تو پھر وہ کام اچھی طرح سے انجام تک نہیں پہنچے گا، اس کام میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر مقصد سامنے ہو تو پھر کام پائیدار ہوتا ہے، اس میں بگاڑ نہیں آتا۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نکاح کا مقصد ہی نہیں معلوم تھا کہ نکاح ہوتا کیوں ہے، شادیاں کی کیوں جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نکاح کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ نکاح کے 4 مقاصد ہیں، ان 4 باتوں کو سامنے رکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ اگر یہ 4 باتیں سامنے ہوں گی تو نکاح پائیدار ہوگا۔ جب ایک مقصد کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ نکاح کا پہلا مقصد کیا ہے، کس بات کو سامنے رکھ کر نکاح کرنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی نیت، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ نکاح اس لیے کیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے پہلا مقصد ہے یہ، سب سے پہلی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو، امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ بعض وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اس کے درجات ہیں انسان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جن کو نکاح کی طاقت ہو، استطاعت ہو، وہ نکاح کر لیں۔ تو اللہ نے بھی حکم دیا نکاح کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ نکاح کرو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، النکاح من سنتی، وہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ نکاح کے خطبے میں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ نیز ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت تھی۔ ایک الحیاء، شرم و حیا، یہ ہر نبی کی سنت تھی۔ دوسرے والتعطر، مسواک، خوشبو لگانا، یہ ہر نبی کی سنت تھی۔ والسواک، مسواک کرنا، یہ ہر نبی کی سنت تھی۔ النکاح، اور نکاح کرنا، یہ بھی تمام پیغمبروں کی سنت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، ان کا معاملہ ذرا الگ تھا، باقی تمام پیغمبروں نے نکاح کیے۔ تو فرمایا کہ 4 چیزیں، یعنی اپنی میری بھی سنت، فرمایا نکاح من سنتی، اور فرمایا 4 من سنن المرسلین،
تمام پیغمبروں کی سنت تھی نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا تھا اور وہ سب بیوی بچوں والے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ان کی سب کی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ قرآن پاک میں بار بار جو ترغیب دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی نکاح کی، تو سب سے پہلی نیت نکاح کرتے وقت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، جب یہ نیت ہوگی تو کوئی خرافات انسان کرے گا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ نماز پڑھتے وقت ہمارے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یا اپنی چاہت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز۔ جب یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ یہ حکم، یہ کام ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کام میں فوری طور پہ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اب جب ان کے حکم پر کر رہے ہیں تو پتہ بھی چلے انہوں نے کیسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی اعتبار کوئی مسلمان نماز قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ جب نماز پڑھو تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لو۔ کوئی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا ضروری ہے۔ کیوں وضو بنا لیتے ہیں؟ چاہے سردی ہو، کچھ بھی ہو، وضو بنائیں گے تبھی نماز پڑھیں گے۔ چاہے کیسے حالات ہو، نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف ہی رخ کر پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے ذہن میں ہے یہ بات، دل و دماغ میں یہ بات کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کو اسی کے مطابق کرنا ہے۔ اور شادی بیاہ میں یہ بات ذہنی میں نہیں آتی کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ذہن ہی میں نہیں آتی تو پھر جیسی اپنی مرضی ہوگی، جو سمجھ میں آئے گا ویسے کریں گے۔ خوب ڈی جے بجائیں گے، گانے بھی بجائیں گے، چاہے لوگوں کو پریشانی ہو، کچھ ہو، 4 بجے رات میں بارات واپس آئے گی تو خوب پٹاخے چھوڑیں گے، پورا محلہ جگ جائے۔ ہمیں اپنی خوشی مطلوب ہے، کسی کی پریشانی ہو کوئی فکر ہی نہیں اس کی۔ یہ بات کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا کہ یہ بھی عبادت کا کام ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ جب یہ بات ذہن سے ختم ہو گئی تو پھر اپنی مرضی سب شامل ہو گئی اس میں۔ تو نکاح میں سب سے پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے، اس نیت سے ہم نکاح کریں کہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری نیت نکاح کے موقع پر نکاح کے لیے کیا ہونی چاہیے، کیا مقصد ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ بیویوں کو اللہ نے راحت اور سکون کے لیے بنایا ہے، یعنی نکاح کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سکون اور راحت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ کہاں رہتے تھے آدم علیہ السلام؟ جنت میں۔ اور جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں؟ ان تمام نعمتوں کے باوجود خوب مزہ نہیں آ رہا تھا، ایک اکیلا پن محسوس ہوتا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آدم علیہ السلام ان سے راحت اور سکون حاصل کریں۔ یعنی جنت میں بھی ضرورت تھی بیوی کی کہ ان سے راحت اور سکون حاصل ہو، دنیا میں کیوں نہیں ہوگی ضرورت؟ تو دوسرا مقصد کیا ہے نکاح کا؟ کہ بیوی سے راحت اور سکون حاصل ہو۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ اعراف میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس میں سورہ روم میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے سکون کا، راحت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، اس کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یعنی پیدائشی اسی لیے ہوئی ہے کہ تم ان سے راحت اور سکون حاصل کرو۔ اب اگر نکاح کے بعد راحت اور سکون نہیں ہے
تو پھر تو تخلیق کا، پیدائش کا مقصد ہی ختم ہو گیا. پیدا ہی اسی لیے کیا تھا. بعض جگہ مردوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے راحت و سکون نہیں ہوتا. کئی عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے راحت و سکون ختم ہو جاتا ہے. اگر راحت اور سکون، نکاح کے بعد زندگی میں سکون نہیں ہے، آدمی کو گھر جاتے ہوئے سکون میں، باہر تو بہت اچھے دوستوں کی محفل میں، گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یا گھر میں راحت اور سکون محسوس، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب زندگی صحیح راستے پر نہیں ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. اور مقصد حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی نیت میں گڑبڑی ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا. وہاں گڑبڑی ہوتی ہے، اس کا اثر یہاں بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سکون اور راحت حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ جس کے لیے اللہ نے بنایا تھا سکون اور راحت کے لیے. اس آیت میں 3 باتیں اہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. ایک بات تو فرمائی من انفسکم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تم ہی میں سے، یعنی جیسے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہارے اندر جذبات رکھے ہیں، تمہارے اندر احساسات رکھے ہیں، ایسے ہی ان کے اندر بھی جذبات اور احساسات ہیں. جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی کوئی وہ الگ سے مخلوق نہیں ہے کہ چاہے جیسے ان کو رکھے رہو ہر طرح سے راضی رہیں گی، بلکہ تمہاری ہی میں سے، تمہاری جنس میں سے ہیں. جیسے اپنا خیال رکھتے ہو ایسے ہی ان کا بھی خیال رکھو. دوسری بات فرمائی کہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تم ان سے راحت اور سکون حاصل کرو. یہ راحت اور سکون حاصل کیسے ہوگا؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رحمت اور محبت اور ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا تو سکون حاصل ہو جائے گا. دونوں میں، بیوی کے اندر بھی محبت اور ہمدردی ہو اور شوہر کے اندر بھی محبت اور ہمدردی ہو، یہ 2 چیزیں ہوں گی تو گھر کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا. بہرحال دوسرا مقصد بیان فرمایا نکاح کا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم راحت اور سکون حاصل کرو. تو ہم شادی نکاح کرتے وقت اس کی بھی نیت کریں کہ ہم اس لیے اب نکاح کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں چین اور سکون حاصل ہو جائے. عربی زبان میں سکون کہتے ہیں ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ انسان پریشانیوں اور مصیبت کے وقت اس کے قدم ڈگمگائے نہ، یعنی ایک جماؤ پیدا ہو جائے زندگی کے اندر. اس نیت سے شادی کرے. تیسرا مقصد بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، نکاح کرو اولاد کے حصول کے لیے، کہ اس سے نیک صالح اولاد ہمیں ملے گی، نسل انسانی آگے بڑھے گی، چلے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ زمین سے درختوں کو اگاتے ہیں، چاہتے ایسے انسانوں کو بھی اگا دیتے، انسان زمین سے پیدا ہو جایا کرتے. یا جیسے آسمان سے بارش برستی ایسے ہی اللہ تعالیٰ برسا دیتے، دنیا کو آباد کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ شادی کا، نکاح کا ایک نظام، مرد اور عورت کا نظام بنایا، دونوں میں کشش رکھی، نکاح ہوتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہیں. تو یہ شادی کا ایک مقصد ہے کہ اس سے اولاد کا حصول مقصود ہو، کہ ہم اس سے اولاد حاصل کریں گے. بہت سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں، 1-2 سال کے بعد پوچھو کہ بھائی کہ کچھ اولاد میں، کہنا ابھی ہم نے اس کی اولاد کی پلاننگ نہیں کی ہے. نکاح ہی کیوں کیا تھا؟ نکاح کا تو مقصد ہی ہے اولاد کا حصول. یہ تو غیروں کی سوچ ہے کہ ہم پلاننگ اور منصوبے کرنے لگے کہ ہمارے پاس جب اتنا ہو جائے گا تو ہم اولاد پھر پیدا کرنے کے لیے سوچیں گے، اور پھر اتنی ہی کریں گے. 1-2 بہت زیادہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیسے کھلائیں گے پلائیں گے. یہ سب غیروں کی سوچ ہے. فیملی پلاننگ کے نام سے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اسلامی اور ایمانی اور دینی نہیں ہے. آج سے 100-150 سال پہلے جن لوگوں نے کہا تھا کہ اگر فیملی پلاننگ نہیں کی گئی اور بچوں کی پیدائش کو کم نہیں کیا گیا تو 30-40 سال کے بعد دنیا کا غلہ ختم ہو جائے گا. کسی سائنسدان نے کہا کہ پانی ختم ہو جائے گا، لوگ پانی کے لیے لڑیں گے. کسی نے کہا گیہوں باقی نہیں رہے گا دنیا میں، چاول ختم ہو جائیں گے، پھر لوگ لڑیں گے اس کے لیے. اور ان کے کہے ہوئے 100 سال گزر چکے، آج اس سے زیادہ پیدائش ہو رہی. تو اللہ کا نظام ہے، اللہ جب دنیا میں جس کو بھیجتا ہے اس کی روزی کے ساتھ بھیجتا ہے. تو یہ سوچنا کہ ہم بعد میں کریں گے یا اتنے کریں گے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو. میں قیامت کے میدان میں
اپنی امت کی کثرت دیکھ کر فخر محسوس کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی قیامت کے میدان میں فخر محسوس کریں، ہمارے نبی خوش ہوں۔ فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ ہوں، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا اولاد زیادہ ہوتی؟ یعنی ان کے خاندان میں دیکھ لو کہ دوسری عورتوں کی کتنی اولاد ہیں۔ فرمایا ایسی لوگوں سے شادی کرو، ایسی عورتوں سے جو محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ تو تیسرا مقصد ہے نکاح کا اولاد کی پیدائش۔ اولاد جب پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سی لڑائی جھگڑے فوراً خود بخود ختم ہو جاتے ہیں شوہر اور بیوی۔ یہ ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے اولاد۔ تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کوئی پلاننگ اور منصوبہ کہ ہم 5 سال کے بعد کریں گے، 10 سال کے بعد کریں گے، یہ سب شیطانی سوچ اور فکر ہے۔ شیطان تو طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے۔ تو ہم کو تیسرا جو مقصد ہے نکاح کا اولاد کا حصول، اور چوتھا مقصد نکاح کا کس لیے نکاح کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ۔ نکاح کا چوتھا مقصد ہے عفت اور پاک دامنی۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو ایک خواہش ہوتی انسان کی، اس خواہش کے لیے دیکھتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون میری بیوی بنے گی، یا لڑکی تلاش کرتی رہتی پتہ نہیں کون شوہر ہوگا، نگاہیں بہک جاتی ہیں، انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں گناہوں کے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اب یہ طے ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا جوڑا بن گیا، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی۔ تو انسان کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ اس مقصد سے نکاح کرو۔ یہ 4 مقصد ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اگر پیدا ہو گیا تو ہمارے یہاں سے ساری برائیاں، سارے فسادات، جتنا جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ شادی سکون کے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جس کے یہاں شادی ہوتی ہے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ یہی فہرست نہیں بن پاتی کتنے مہمانوں کو بلائیں، کس کو چھوڑیں، کس کو بلائیں، ہفتوں اسی میں گزر جاتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی کچھ ناراض ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کو کیوں بلایا، پورے گھر والوں کو کیوں نہیں بلایا، اور میرے فلاں رشتے، مناتے مناتے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شادی تو شریعت نے رکھی تھی سکون کے لیے، اور سکون ہی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ جو پہلی چیز تھی وہ سامنے نہیں ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح، دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا نکاح یا میرے بچوں کا نکاح سب سے ایسا ہو کہ پورے محلے میں ویسا نہ ہوا ہو کسی کا، یا پورے شہر میں کسی کا ویسا نہ ہوا ہو۔ ہر آدمی کو بڑا کرنا چاہتا ہے، عظیم کرنا چاہتا ہے، یعنی لوگ بعد میں یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ان اعظم النکاح، جانتے ہو سب سے عظیم نکاح، سب سے بڑا نکاح، یعنی جس کو لوگ یاد رکھیں وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایسرہ مؤونہ، جس میں خرچ سب سے کم ہو، سب سے کم خرچ ہو، وہ سب سے عظیم نکاح ہے۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے۔ آپ کی تعلیم دیکھیں، دنیا والے بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن خود وہ دنیا کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے میں عمل نہیں کرتے، وہ صرف لوگوں سے کہتے تم ایسا کرو، خود ان کی زندگی عمل سے خالی ہوتی۔ لیکن جو رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں وہ خود بھی عمل کر کے بتاتے۔ آپ نے خود اپنے نکاح کیے، اپنے بچوں کے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے، کیسی سادگی سے نکاح کیا۔ بخاری شریف یا مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ولیمہ ایسا بھی کیا کہ اس میں پوری ایک بکری ذبح کرا دی۔ کیا سمجھے اس سے؟ یعنی کوئی ولیمہ اس سے بڑا نہیں ہوتا تھا، یہ آخری درجہ تھا کہ اتنا بڑا ولیمہ کیا کہ ایک پوری بکری ذبح کرا دی۔ اب آپ سوچئے جن کے لیے دنیا بنی، جن کے پاس سب کچھ تھا، وہ جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن سب سے بڑا ولیمہ جو کیا ہے آپ کا وہ کیسا ہے؟ صرف ایک بکری پر ولیمہ ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم نکاح سے پریشان ہو رہے ہیں، سکون ختم ہو جا رہا ہے، بعض جگہ تو پتہ چلا بھی شادی کا کارڈ طے ہونے میں ہی پریشانی ہو رہی ہے کہ کارڈ کیسا بنے گا۔
10 दिन हो जा रहे हैं, एक महीना हो जा रहा है। बाज़ लोगों के बारे में पता चला यहाँ उनको समझ में नहीं आया, दिल्ली गए कार्ड खरीदने, बम्बई गए कार्ड खरीदने, वहाँ से ख़रीद के ला के छपवाया कि बिल्कुल अलग हो। ये अजीब हिमाकत दिमाग की, यानी इंसान को अगर सोचे तो इससे फ़ायदा क्या है। एक साहब कह रहे थे, इससे एक बुज़ुर्ग से फरमाया कि नाम ऊँचा हो जाता है इससे। आपने अगर बहुत नुमाया काम किया तो इससे नाम, कहा कि अच्छा अगर नाम ऊँचा हो गया तो अपना ये नाम लेकर मार्केट में जाना, कोई ख़रीद सके तो ख़रीद ले। कोई ख़रीदेगा नाम? वो कोई आपका नाम अपने बच्चों का भी नहीं रखेगा। जितने बड़े ऐसे हुए हैं जिन्होंने खूब बर्बादी की है, क्या उनके अपने बच्चों का कोई नाम उनके ऊपर रखता है? फ़िरौन की कितनी ताकत थी, सारी दुनिया कहता था आना रब्बुकुमुल आला, कोई रखता अपने बच्चे का नाम? फ़िरौन, हारून, ये हामान, कारून, कोई नहीं रखता। और नबियों के नाम जिन्होंने सादगी से ज़िंदगी गुजारी सब रखते हैं। कितने आपको बिलाल मिल जाएंगे, उनकी क्या शक्ल सूरत थी, कैसी गुर्बत थी, गुलामाना ज़िंदगी थी, लोग मोहब्बत से अपने बच्चों का नाम बिलाल रखते हैं। तो ये समझना कि मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, मेरा नाम रोशन हो जाएगा, नाम से कुछ होता नहीं, कोई भी ख़रीदेगा नहीं आपका नाम। इसलिए अल्लाह को राज़ी करने की नीयत करनी चाहिए। तो दूसरा मकसद है शादी का, पहला मकसद हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। दूसरा मकसद क्या होना चाहिए कि सुकून की तलाश हो, हम सुकून इसके ज़रिए से घर के अंदर हमारे राहत, चैन और सुकून आ जाए। तीसरा मकसद क्या है? औलाद का हुसूल, नस्ल इंसानी इसी तरह बाकी रहेगी कि लोग निकाह करेंगे, औलादें पैदा होंगी। और चौथा मकसद है इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़िंदगी, उसके बाद इंसान अपने आप को पाक और साफ़ होकर ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह पाक इन मकासद के साथ हम सब को निकाह करने की, जिनके अभी नहीं हुए हैं उनको इन मकसद के साथ निकाह करना चाहिए। और जो अपनी औलाद के निकाह करने वाले, उनको भी इन्हीं मकासद को निकाह के वक्त सामने रखना चाहिए। अल्लाह पाक कहने सुनने से मुफ्ती हिफ्जुर रहमान कासमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।